اطاعت پر جو ہے وہ کاربند ہو جائیں، یہ ہے اس کا معنی۔ اچھا اب مسئلہ سمجھیں، مسئلہ یہ ہے کہ انفرادی زندگی میں تو ہمیں آزادی دیتا ہے ہمارا نظام، اجتماعی زندگی کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، وہاں اللہ کی سننے کے لیے آج کا معاشرہ تیار ہی نہیں ہے، تو میں اس اجتماعی زندگی میں اللہ کے اس حکم کو کیسے پورا کروں؟ اللہ کہتا ہے سود نہ کھاؤ، تو میں سود سے کیسے بچوں جبکہ میرا تو جہاں سے میں تنخواہ لے رہا ہوں وہ IMF قرضہ دیتا ہے، تو تب تنخواہ دینے کے قابل ہوتی ہے میری حکومت۔ ہمارے اپنے ملک کے سود خور جنہوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو وہ بہت بڑی سورس جو ہے گورنمنٹ کی انکم کی وہ ہے، اور یہ کہ ان کو وہ سود بھی پے کرتے ہیں، پھر ظاہر ہے تو یہ تو سارا نظام ہی سود پر چل رہا ہے۔ ہم جو گندم کھاتے ہیں وہ بھی سود سے پاک نہیں ہے، اس لیے کہ کاشتکار نے وہ بیج خریدا ہے یا اس نے دوائیاں خریدی ہیں تو اسے قرضہ چاہیے تھا، قرضہ اس نے بینک سے لیا ہے، اس نے وہ سود پہ دیا، اب ظاہر ہے اس کے خرچوں کے اندر وہ سارا قرضہ وہ بھی شامل ہے، سود شامل ہے، اس نے تو ہم سے پورا کرنا ہے۔ ایک فیکٹری کا مالک ہے، اس نے کپڑا بنایا ہے، کپڑے کے لیے اس نے قرضہ لیا بینک سے، اس نے جو سود دیا وہ بینک کو دیا، اس نے دیا، مگر یہ کہ اپنے خرچے میں شامل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو دیا کس نے؟ حقیقتاً کس نے دیا؟ جو کسٹمر ہے، جو استعمال کرنے والا ہے، جس نے کپڑا پہنا ہے اس نے دیا، تو نہ میں نہ آپ، ہم میں سے سود سے کون پاک ہے؟ تو پھر عبادت کا یہ جو ہماری مجبوری ہے اس کا ازالہ کیسے ہوگا، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ در حقیقت اگر ہم اس پہ راضی رہتے ہیں، کیا کریں جی ہمارے بس میں ہی کچھ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جس طرح چلتا ہے اس طرح چلتا رہے، اس پہ راضی رہتے ہیں تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اس نافرمانی کی ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی کڑن نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، ہم اسی پہ راضی ہیں ادھوری عبادت پر۔ اور اگر اس ساری کیفیت پہ ہمارے دل میں کڑن ہے، جلن ہے، تکلیف ہے، رنج ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کامل بندگی کریں مگر ہمارا معاشرہ راستے کی رکاوٹ ہے، جیسے فرعون رکاوٹ تھا، وہ گردن اڑا دیتا تھا، یہ سمجھتے ہیں یہ کڑن اور یہ جلن یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اور اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ کامل فرعونی معاشرہ نہیں ہے، اس میں بولنے کی بھی اجازت ہے۔ اب یہ کڑن اور جلن کافی نہیں ہے اس لیے کہ بولنے پہ گردن نہیں اڑتی۔ اب یہ فرق نوٹ کریں، جو مسلمانوں کا بادشاہی نظام تھا، ملوکیت، اس میں بولنے پر بھی گردن اڑتی تھی۔ آج یہ جو کافروں نے نظام جمہوریت کا دیا ہے اس میں کم از کم بولنے پہ گردن نہیں اڑتی، آپ بول سکتے ہیں، آپ کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے۔ آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرے لیے دل کی کڑن کافی ہے ایمان سلامتی کی، اس لیے کہ آپ اگر بولیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو بولیں، اسے غلط کہیں، اسے بدلنے کی جدوجہد کریں، کوشش کریں، اور نقصان پہنچے بھی تو جھیلیں، برداشت کریں، زیادہ سے زیادہ کوئی ناراض ہو جائے گا اتنا ہی ہوگا نا، آپ کی محفل سے اٹھ کے چلا جائے گا، آئندہ آپ کے درس میں شرکت نہیں کرے گا، اتنا ہی نقصان ہونا ہے نا، اور کیا اس نے آپ کا بگاڑ لینا ہے۔ تو یہ ہے کہ جس کا اظہار کرنا، بیان کرنا، ایک کے حق کرنا، اور پھر یہ کہ اللہ توفیق دے تو یہ جدوجہد کرنا، یہ تمنا رکھنا، یہ آرزو پالنا کہ ہماری اتنی طاقت بن جائے کہ ہم اجتماعی نظام کو تبدیل کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق کر لیں، تاکہ فرد کے لیے بھی کامل طور پر اللہ کی بندگی کرنا ممکن ہو جائے۔ یہ کرنا در حقیقت ان لوگوں کے لیے جو بندگی میں کمی جبر کی وجہ سے کرنے پر مجبور ہیں، اس کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ یہ ثبوت ہوگا اس بات پر کہ یہ اس پر راضی نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ چینج آئے، یہ تبدیلی کے خواہش مند ہیں، تو شاید اللہ تعالیٰ ان کی اس ایفرٹ کو، اس کوشش کو، اس جدوجہد کو اس کمی کی تلافی کے طور پر قبول کر لے۔ تو یہ ہے در حقیقت کامل تصور بندگی، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر بندگی کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کمی کر رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے۔ اور یہ تصور بندگی کوئی آسان کام نہیں ہے، اس پر پورے اترنا، یہ تو زندگی جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہے، یہ تو اپنی خواہشات کو ہر آن ہر دم مارنے والی بات ہے، اس میں تو ہر آن رفٹ ہے اپنے معاشرے کے ساتھ، اس میں تو بڑی پہلی رکاوٹ تو اپنا نفس بنتا ہے، پھر نفس ہی نہیں بنتا، اپنے رشتہ دار بھی بنتے ہیں۔ معاشرے کا مطلب کیا ہے؟ معاشرہ کوئی جو ہے وہ اجنبی شہر کا نام تو نہیں ہے نا، میری ذات کی جو سردیں معاشرے سے ملتی ہیں وہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے ملتی ہے نا، میری فیملی ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے ماں باپ ہیں، میرے سسرالی ہیں، یہ سارے مل کے ہی تو وہ معاشرہ بنتے ہیں جو آ کے میرے ساتھ جڑتا ہے۔ معاشرے سے ریئیکشن آئے گا تو کہاں سے ریئیکشن آئے گا؟ گھر سے ریئیکشن آئے گا۔ آپ جو ہے وہ کسی پولیس کے محکمے میں کام کرتے ہیں، وہاں اوپر کی آمدنی بھی ہے، یا چلیں کمیشن کہہ لیں، اوپر کا بھی ہے، اور اس سے آپ کی جو ہے وہ کچن بھی چلتا ہے، معاشرے میں آپ کی ایک سے بھی ہو گئی ہے، آپ بڑے اچھا اپنے مکان بھی بنا لیا ہے۔ اچانک آپ کے سامنے یہ تصور عبادت آتا ہے، آپ کہتے ہیں جی میں صرف رزق حلال پہ گزارا کروں گا، اوپر والا نہیں، تو پہلا رد عمل حکومت کی طرف سے آئے گا یا کچن والی کی طرف سے آئے گا؟ اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے پریشر کو تو آدمی پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، کم از کم اخبار میں نام تو آ جاتا ہے، یہ جو گڑ کھا کے مرتا ہے یہاں کوئی نہیں ریزسٹ کر سکتا ہے۔ اوپر سے نفس بھی اسی طرف جو ہے وہ رغبت رکھتا ہے، تیسری طرف شیطان بھی اسی شے کو پمپ کرتا ہے، کبھی آپ کو کبھی گھر والوں کو۔ تو یہ تین اطراف میں جنگ لڑنی پڑتی ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہ جہاد کا آغاز انسان کے اندر سے ہوتا ہے،
اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک لطاعت اللہ، اپنے نفس سے کشاکش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، کانفلکٹ مول لو تاکہ وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے. یہ بڑا مشکل جہاد ہے. تو یہ سمجھ لیجئے یہ ہے عبادت، یہ مکمل عبادت ہے، یہ ٹوٹل عبادت. عبادت کا اصل تصور یہ ہے. اور یہ تصور سامنے رکھ کر چمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا الہ الا کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے. کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے عید عبادت، اور عبادت کرنے کا مطلب ہے سب سے لڑائی مول لینا. یہ بے لرزم والی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ تو ایک بہت ہی مشکل آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کرنے کا نام ہے. یہ کوئی محض عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ تو کانفلکٹ مول لینے والی بات ہے. لہٰذا اگلی بات آگے ایاک نستعین.